اور پیارے بھائی اور پیارے ساتھیوں، پھر جنگ جمل ہوئی۔ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ چاہتی تھیں، نہ جناب امام علی علیہ السلام جنگ چاہتے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قاصد حضرت علی کے پاس پہنچے، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قاصد ان کے پاس پہنچے۔ جناب علی نے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے پاس بھیجا، اور ادھر طلحہ اور زبیر نے محمد بن طلحہ کو جناب علی کے پاس بھیجا، اور ان دونوں قاصدوں نے دونوں لشکروں میں پہنچ کر صلح صفائی کی بات کی، اور صلح کے لیے تمام شرائط صلح آپس میں طے کیے گئے۔ جب صلح کے حوالے سے تمام شرائط اور معاملات طے ہو گئے تو لوگوں کے اندر اور دونوں لشکروں کے اندر اطمینان ہوا۔ لوگوں نے نہایت بے فکری کے ساتھ یہ رات گزاری، حتیٰ کہ تمام اختلافات وہ صلح کی شرائط کے اندر طے پا گئے۔ لیکن دوسری طرف قاتلین عثمان، یہ سبائی اور بلوائی ٹولہ، یہ ہرگز شیطان صفت لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے اندر صلح اور صفائی ہو۔ صلح کی صورت میں سبائیوں اور بلوائیوں کے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس لیے جب سبائیوں اور بلوائیوں نے دیکھا کہ مشاورت مکمل ہو گئی اور صلح کی شرائط طے پا گئیں، تو یہ لوگ خاموشی کے ساتھ ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں یہ لوگ نکلے اور انہوں نے جا کر مخالف لشکر کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور یہ سبائی اور یہ بلوائی اور فتنہ پرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھے۔ جب حملہ ہوا تو جناب طلحہ اور زبیر اور دیگر لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی کی طرف سے حملہ ہوا ہے، جبکہ جناب حضرت علی کو اس حملے کے حوالے سے ذرہ برابر خبر بھی نہیں تھی، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حملے کا حکم تھا، بلکہ یہ سبائیوں اور بلوائیوں نے خاموشی کے ساتھ جنگ کو چھیڑا تاکہ صلح نہ ہونے پائے اور قصاص کی تلوار ہماری گردنوں تک نہ آنے پائے۔ جناب طلحہ اور زبیر نے سمجھا کہ حضرت علی نے زیادتی کر ڈالی ہے، اور حضرت علی نے سمجھا کہ ان لوگوں نے زیادتی کر ڈالی، جبکہ صلح کی شرائط طے ہو چکی تھی۔ لیکن سبائی ٹولہ وہ برابر جنگ کو بھڑکائے جا رہا تھا، اور جب جنگ چھڑ گئی تو مجبوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ لیکن جب وہ اپنے ہودج پر سوار ہو کر آئیں تو شور شرابہ ہوا، اور جب شور شرابہ ہوتا تو وہ رک جاتی اور ٹھہر جایا کرتی۔ یہ شور شرابہ سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ صلح کے بعد آپس میں ملنے پر ہے یا جنگ چھڑ چکی ہے؟ بتایا گیا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب نہ حضرت علی کے وہم و گمان میں، نہ طلحہ اور زبیر، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے وہم و گمان میں کہ جب صلح کی شرائط طے ہو گئیں تو جنگ کاہے کو چھڑ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سبائیوں کی حرکت کہ جنہوں نے جنگ کو چھیڑ دیا۔ اور پھر قتل عام کے بعد قرآن مجید کو اٹھایا گیا کہ قرآن پاک ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے گا، لیکن سبائی ٹولہ فیصلہ کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس سبائی ٹولے کا مقصد یہی تھا، اور یہی وہ باغی جماعت جنہوں نے آگے چل کر
جناب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کو شہید کیا، تو یہ سبائی کسی صورت بھی نہیں چاہتے تھے کہ صلح صفائی ہو اور جنگ رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی قرآن مجید کو بلند کیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حکم دیا کہ قرآن پاک اٹھا لو اور بلند کرو اور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دو۔ لیکن وہ دعوت ناکام ہوئی کہ لشکر علی میں آگے آگے سبائی لوگ موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے لشکر میں موجود۔ تو ادھر سے قرآن مجید اٹھا کر اور بلند کر کے آوازیں لگائی گئیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی، لیکن سبائی لوگ وہ جنگ کو تیز کرنا چاہتے تھے، جنگ کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے تھے، اور ان سبائیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہودج پر، ان کے اونٹ اور ان کی سواری پر بھی تیر برسانا شروع کر دیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹوں ادھر آؤ، اور کہہ رہی تھیں کہ اللہ کو یاد کرو اور قیامت کے دن کا، یوم الحساب کا خیال کرو۔ لیکن سبائی، یہ منافق، ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی کہ نہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، نہ ان سبائیوں کو قیامت کے دن کا خیال تھا، نہ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ یہ سبائی برابر آگے بڑھتے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی حملہ آور ہوئے۔ جناب سید عائشہ نے کہا کہ اے لوگوں، قاتلین عثمان اور ان قاتلوں کے ساتھیوں پر لعنت کرو، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ان پر بھی لعنت ہو، اور ان قاتلوں کے ساتھیوں پر بھی لعنت ہو۔ جب یہ آوازیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ قاتلین عثمان پر لعنت ہو اور ان قاتلوں کے ساتھ دینے والے پر بھی لعنت ہو۔ اس جنگ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے افسوس کیا اور دونوں طرف کے مقتولین کو جنتی بتایا، کیونکہ یہ جنگ سبائیوں کی چھیڑ خانی کی وجہ سے ہوئی۔ جن کے دل صاف تھے اور جن کے دلوں کے اندر منافقت نہیں تھی، وہ دونوں طرف سے جنتی۔ اور اس جنگ میں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد تاریخ کے مطابق 10,000 آدمی، آدھے حضرت عائشہ کی طرف سے اور آدھے حضرت علی کی طرف سے۔ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکریوں میں سے 2 لوگوں نے حضرت عائشہ جس مکان میں تھی اس دروازے پر کھڑے ہو کر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نازیبا الفاظ کہے۔ حضرت علی نے ان کے کپڑے اتروائے، ان گستاخوں کے، اور انہیں 100 کوڑے لگوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ کے بعد بالآخر شہر بصرہ سے کوچ کرتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روانگی کا وقت آیا تو جناب امام علی علیہ السلام اپنی ماں اور اپنی ساس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت عائشہ باہر تشریف لائیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹو، میں اور علی ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ میں اور علی ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ اے میرے بیٹو، ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔
میرا اور علی کا رشتہ ساس اور داماد کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سید عائشہ فرماتی ہیں میرا اور علی کا رشتہ یہ داماد کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب علی میرے نزدیک نیک فطرت آدمی ہیں۔ اب ان لوگوں کو لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے، ایسے جاہلوں، حاسدوں اور ایسے منافق صفت لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے بیانات میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ گھٹانا اور کم کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے تشریف لے جانے کے موقع پر حضرت علی خود چل کر ماں عائشہ کے پاس آئے، اور جناب عائشہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بیٹو، میں اور علی ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آئندہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے کوئی شخص کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ میرا اور علی کا رشتہ عائشہ اور علی کا رشتہ ساس اور داماد کا رشتہ ہے۔ حضرت عائشہ ساس اور جناب علی داماد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین نے سچ فرمایا اور نیک بات کہی، ام المومنین نے سچ کہا اور نیک اور اچھی بات کہی ہے، اور کہا کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے حضور، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت علی کیا فرماتے ہیں، اے لوگوں، عائشہ نے جو کہا وہ درست کہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ تو بتائیے، پیغمبر کی زوجہ اور مومنوں کی ماں، اس کے متعلق جس سینے میں بغض ہو اور نفرت ہو، وہ سینہ صاحب ایمان کا ہو سکتا ہے؟